کلن نمدو، ہر ایک کو ہم مدد دیتے ہیں، ہر ایک کو ہم عطا کرتے ہیں، ہاؤلائے و ہاؤلائے، ان کو بھی اور ان کو بھی. یہ کون ہے اور وہ کون ہے؟ دنیا چاہنے والے بھی اور آخرت چاہنے والے بھی. وسائل دونوں کو ملے ہیں. من عطاء ربک، تیرے رب کی عطا میں سے، بخشش میں سے. مثلاً اب دیکھیے کہ صلاحیت ہے، آنکھ، کان، ناک، طاقت سب کو ملی ہے نا. دنیا کمانے والوں کو بھی ملی ہے اور آخرت کمانے والوں کو بھی. ان کو بھی مال ملا، ان کو بھی ملا، ان کو بھی عقل ملی، ان کو بھی ملی. یہ تو تیرے رب کی جو بخششیں ہیں، صلاحیتیں ہیں، وسائل ہیں، ریسورسز ہیں، وہ ہم نے سب کو دیے. ہم کسی سے اس لیے نہیں روک لیتے کہ وہ کافر ہے تو اس لیے اب اس کو کچھ نہیں دیں گے، سب کو دیتے ہیں. کلن نمدو ہاؤلائے و ہاؤلائے، طالبان دنیا کو بھی اور طالبان آخرت کو سب کو دیتے ہیں. وما کان عطاء ربک محظورا، اور نہیں تیرے رب کی بخشش بند کی گئی. محظور ہے زوئے رے، روکی گئی، نہ کسی مومن سے نہ کسی کافر سے. تیرے رب کی بخشش عام ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان بھرپور فائدہ اٹھا لے اپنی آخرت بنانے کے لیے رب کی دی ہوئی صلاحیتوں سے، نعمتوں سے. اب آپ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں مال ان کے پاس ہوتا ہے تو وہ اس سے صرف دنیا کی راحتیں خریدتے رہتے. کچھ لوگوں کے پاس ہوتا ہے وہ اس سے آخرت بناتے رہتے. کچھ لوگوں کے پاس ہوتا ہے یعنی عقل ہوتی ہے، وہ اس کو صرف دنیا کے کاموں میں لگا کے یہیں کے گریڈ اور یہیں کی ترقیاں اور یہیں کی عزت حاصل کرنے کی فکر میں رہتے. اور کچھ لوگ اپنی انٹلیکٹ سے، ذہانت سے، علم سے، ہر چیز سے ایک اچھی نیت اور ایک اچھے جذبے کے ساتھ بے غرض ہو کے کسی سے کسی فائدے، لالچ کی تمنا، توقع چھوڑ کے صرف اللہ کے لیے اس کو کہیں اور کے لیے سب انویسٹ کرتے رہتے ہیں. صحابہ کرام کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی، ہمیں کیوں نہیں آتی؟ ایک مجھے تو کبھی یہ سمجھ نہیں آتی کہ دین وہی ہے، قرآن وہی ہے، احادیث وہی. انہیں اتنی جلدی سمجھ آتی تھی، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. اتنا ہم دنیا میں کھوئے ہوئے، اتنی پکی ہو گئی ہیں یہ چیزیں ہمارے اندر، کیونکہ بچپن سے یہی کچھ راسخ کر دیا گیا. صرف دنیا ہی کے نفع نقصان سکھائے گئے، پورا ماحول اسی پر بیسڈ ہے. لہٰذا اس سے آگے سوچنا تو بے وقوفی نظر آتی ہے. جبکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ کچھ دنیا کماتے اور کچھ آخرت.